میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو عبادات عطا فرمائی ہیں، ان میں بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں جو خالصتاً جن کا تعلق مال سے ہے، بدن سے نہیں، اور بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق مال اور بدن دونوں سے ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق خالصتاً انسان کے بدن سے ہے، مال سے نہیں۔ نماز پڑھنے پہ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھنے پر کوئی مال خرچ نہیں ہوتا، اس کا تعلق خالصتاً بدن سے ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے بخاری شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ہے، یہ کلمہ شہادت، کلمہ پڑھنے کے بعد 4 چیزیں ہیں جو نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھا ہے، پتہ نہیں ایمان والا ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن 4 نشانیاں بتا دی ہیں، یہ 4 نشانیاں ہیں جو اس کے بارے میں بتا دی ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو سب سے پہلا حکم نماز کا، دوسرا روزے کا حکم ہے، تیسرا زکوٰۃ کا، جو حج کا حکم ہے۔ تو یہ 4 احکامات ہیں جو مسلمان کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، اور ان میں سے، ان عبادات میں سے 4 چیزوں میں سے، کلمہ پڑھنے کے بعد 4 چیزوں میں سے کچھ عبادات ایسی جن کا تعلق خالصاً بدن سے، نماز، روزہ، اس کا تعلق خالصاً انسان کی بدن سے۔ زکوٰۃ ہے تو اس کا تعلق خالصاً مال سے، اور حج کا حکم ایسا ہے جس کا تعلق بدن سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، کہ یہ اپنا مال لگا کر اپنے بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں یہ آدمی نکلتا ہے اور جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، یعنی ارکان ہیں، ان کو جا کر پورا کرتا ہے اور یہ حج کرتا ہے، مال بھی لگاتا ہے اور جسم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں صرف کرتا ہے۔ جو باقی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ کتنا آسان ہے ادا کرنا، اور یہ آدمی، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، کوئی ایسی چیز کھا کر نہ آؤ کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، یعنی صاف ستھرے ہو کر آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ کوئی آدمی لباس ایسا پہن کے نہ آئے جو ناپاک ہو، بدبو آ رہی ہو جسم سے، منہ سے بدبو آ رہی، نہیں، مسواک کر لو، کہ یہ سنت قرار دیا گیا کہ تاکہ مسجد میں آئے تو اس کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اب روزے کا حکم ہے تو اس میں سارا دن اس آدمی کو بھوکا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی جائز خواہشات سے روکا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، مال کو لگایا جا رہا ہے، پاکیزہ مال میں سے اپنے مال کو خرچ کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کام میں۔ ہر ایک ایسا سفر ہے، ہر ایک ایسا سفر ہے جس میں مال بھی لگایا جا رہا ہے، جسم بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے، خالصتاً اللہ کی محبت میں سفر ہے، کہ جیسے ایک محب وہ چاہتا ہے کہ محبوب کے گلی کے طواف کرے، گھر کے چکر لگائے، محبوب سے ملے، اس کو لپٹ لے، یعنی اس کو جا کر گلے ملے، یہ جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یہ آدمی وہ سفر کرنے والا ہے کہ جاتا ہے بیت اللہ کا، جا کر طواف کرتا ہے، ملتزم سے جا کر چمٹ جاتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جا رہا ہے۔ لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ خوشبو لگانے سے منع کر دیا گیا، کہ جیسے ایک عاشق، اسے اپنے لباس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، کیسا لباس پہنا ہوا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے،
اس کی جستجو صرف اور صرف محبوب سے ملنا ہوتا ہے. یہ آدمی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ خالصتاً اللہ کی محبت میں اللہ کی عشق میں جا رہا ہے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشبو نہیں لگانی ہے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا ہے. اپنی جائز حاجات جو اپنی بیوی سے پوری کی جا سکتی ہیں اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ یہ عشق کا سفر ہے. اور یہ جا رہا ہے. اور اب آدمی سوچے اس بات کو کہ یہ جو عقل پہ چلنے والے لوگ ہیں جو ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اتنا مال لگانے کی کیا ضرورت ہے، حج کے لیے جانے کے لیے اتنا مال لگانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا مال کسی بچی کی شادی میں لگا دیا جائے کتنا ثواب ملے گا. تو یہ پر یاد رکھیں کہ شریعت کے کسی حکم کو عقل پہ نہیں پرکھا جاتا، شریعت کے کسی حکم کو عقل پہ نہیں پرکھا جاتا. اگر شریعت کے حکم کو عقل میں پرکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ذبح ہی کرانا تھا تو پھر مجھے دیا کیوں تھا؟ یہ ذبح کرانا کون سی یعنی جس کو عقل تسلیم کرتی ہو کہ یہ صحیح ہے انہوں نے تو سوال نہیں کیا. رب کے حکم پہ تیار ہو گئے کہ میرے رب نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے، تیار ہو گئے ہیں. چھری کو چلایا جا رہا ہے، چھری کو تیز کیا جا رہا ہے اور بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ذبح کر دوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کر دوں. باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم میں جلدی کیجیے، تاخیر نہ کیجیے. یہاں عقل کو نہیں دیکھا جا رہا، اللہ کے حکم کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، عقل سلیم تو یہ کہتی ہے، لیکن حج کے سفر میں خوشبو سے منع کیا جا رہا ہے، حج کے سفر میں خوشبودار صابن لگانے سے منع کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں کہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے. جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جائے وہاں آدمی کی عقل کچھ اور کہہ رہی ہو، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہاں عقل کے جو سوالات ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ جمنا آ جائے. یہ سکھایا جا رہا ہے. اب حج کے سفر میں جا رہے ہیں اور جا کر حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو. اب طواف کیے جا رہے ہیں، چکر لگائے جا رہے ہیں. کسی اور پتھر کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے، کسی اور پتھر کے سامنے سر نہیں جھکانا، بتوں کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے، ان کو معبود نہیں سمجھنا. یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک گھر کے طواف کرو، چکر لگاؤ، حجر اسود کا بوسہ لو، ملتزم سے جا کر چمٹ جاؤ. یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے چپٹ لوں، محبوب کو میں دیکھوں، محبوب سے میں ملوں، گلے ملوں اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرت کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما رہے ہیں آؤ ہمارے گھر سے آ کر چمٹ کر رو لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو. آؤ ہمارے گھر کے جو ہم نے ایک پتھر لگا دیا اس کا بوسہ لے کر اپنی چاہت کو پورا کر لو. ہمارے گھر کے طواف کر کے جیسے تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کسی محبوب کے گھر کے چکر لگاؤ، آؤ ہمارے گھر کے چکر لگا کر اپنی اس خواہش کو پورا کر لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے گئے تو فرمایا کہ اے حجر اسود اور اے بیت اللہ یعنی یہ خانہ کعبہ، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں حقیقتاً، یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے حبیب کا سنت طریقہ ہے. اس وجہ سے جا کر میں تیرا یعنی حجر اسود تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور اے محترم تجھ سے چمٹ رہا ہوں، تیرے گھر کے تنیجس میں کمرے کے طواف کر رہا ہوں. یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہ طواف کرنا اور یہ چکر لگانا اور جا کر حجر اسود کا بوسہ لینا یہ اصل مقصود نہیں، مقصود اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا وہ صاحب نصاب بن گیا ہے، استطاعت رکھ گیا ہے، اب وہ آدمی حج کر سکتا ہے. یعنی آنے جانے کا خرچ، وہاں کا جو خرچ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے اور یہ آدمی اپنے گھر والوں کو خرچ دے کر یہ آدمی حج کے لیے جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ یہ آدمی حج کرنے والا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے اس پر، کتنا بڑا اجر رکھا ہے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्ला जन्नह, कि जो मकबूल हज है उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। मकबूल हज का अजर सिर्फ और सिर्फ जन्नत है कि ये आदमी हज करके आता है, इस आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को लिख देते हैं। ये आदमी गुनाहों से पाक साफ हो के आता है। दूसरे हदीस पाक में आता है कि जो हज करके वापस आता है ये गुनाहों से पाक साफ हो के आता है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे इस बंदे को दर्जा अता फरमा रहे हैं कि हज पर जाने वाला शख्स जब ये वापस आए तो हुक्म दिया जा रहा है कि घर पहुंचने से पहले मेरे जो इससे दुआ कराई जाए, ये मुस्तजाबुद दावात है, इससे दुआ कराई जाए, इसकी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल है। कितना मुबारक होके आ रहा है, अपने गुनाहों को बख्शवा के ये आ रहा है। जन्नत का हुसूल जिसके लिए आदमी कोशिश करता है, ये कुछ पैसे लगाकर अल्लाह के यहाँ अपना नाम जन्नत वालों में लिखवा लेता है। और दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को इस्तिताअत दी है कि वो हज कर सकते हैं, तो हज करना जरूरी है, हज करना जरूरी है। ऐसा ना हो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि चंद कौड़ियों की खातिर, पैसे बचाने की खातिर पैसा बच जाए और एक आदमी हज करने के लिए नहीं जाता है तो कितना अपने आप को खसारे में डाल रहा है। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स पर इतना सख्त नाराज हो रहे हैं, नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं कि जो आदमी हज की इस्तिताअत रखता हो और फिर वो हज ना करे, फरमाया कि ये आदमी यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, ईसाई होके मरे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो आदमी हज की इस्तिताअत रखता है कि इतना पैसे रखता है कि आने जाने का खर्च उसके पास मौजूद है और ये आदमी वहां हज करने के लिए जा सकता है, घर वालों को खर्च देकर जा सकता है और फिर हज नहीं करता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इतना नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं कि ये आदमी यहूदी होके मरे, ईसाई होके मरे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों भाई, कितने लोग हैं इतने जिनके पास माली इस्तिताअत है लेकिन हज करने के लिए नहीं जाते हैं? किस गुमान में है? क्या इतना अपने ऊपर यकीन हो गया कि हम तो ईमान वाले हैं, हम तो जन्नती हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ जिंदगी हो तो फिर उसके बाद इत्मीनान की जिंदगी हो तो इससे बड़ा खसारे वाला शख्स कौन होगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को इस्तिताअत दी है तो हज करना जरूरी है। जिंदगी में एक मरतबा हज है, हज जो फर्ज है, फरमाया कि ये एक मरतबा फर्ज है, उसके बाद करता रहे तो इसको अल्लाह तबारक अजर अता फरमाते रहते हैं। हदीस पाक में आता है जो आदमी हज और उम्रा बार बार करता रहे, बार बार करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे के फक्र फाका को खत्म फरमा देते हैं। ताबिउ बिल हज वल उम्रा, हदीस पाक में आता है कि हज और उम्रा बार बार करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे फक्र फाका को दूर फरमा देंगे। ये तजर्बे की बात है, आप खुद तजर्बा कर लें जिंदगी में। जिन लोगों ने हज और उम्रा किया है आप नहीं देखेंगे कोई तंगदस्त हो गए होंगे, ये गारंटी सी बात आप देख लें। जिन जिन लोगों ने हज और उम्रा किया है वो तंगदस्त हो गए हैं, हमने तो नहीं देखा है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला माली वुसअत कहते हैं, माली वुसअत बढ़ा देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। और यदि बार बार उम्रा कर रहा हो तो लोग हैरान हो रहे होते हैं, हम एक उम्रा के लिए नहीं जा पा रहे, ये बार बार उम्रा कर रहा है, बार बार हज कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला माल में इतनी बरकत अता फरमा दी। और हज उम्रा ना करने वालों के साथ कैसा अल्लाह ताला की नाराजगी का मामला है। तो ये बात अर्ज करना हज के बारे में इसलिए जरूरी था कि अभी 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हज की दरखास्तें जमा हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है हज की दरखास्तें जमा कराने का। तो जैसे हमारे ज़माना में यानी एक आदमी के पास माल हो तो उसके ऊपर हज जो है वो फर्ज है, इतना माल है कि आने जाने का खर्च और वहाँ का खर्च, घर वालों को खर्च देकर हज के लिए जा सकता है, तो उस आदमी के ऊपर हज फर्ज हो जाता है। तो इसी तरह उन ज़रूरियात में से दरख्वास्तें जमा कराना भी है। तो दरख्वास्तें जमा कराने के यही तरीके हैं। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है। लिहाजा जिन भाइयों पर हज फर्ज हो चुका है, हर बंदे को अपनी माली इस्तिताअत मालूम है, माहाना खर्च का औसतन अंदाजा होता है कि हमारे घर का माहाना खर्च कितना है। तो ये जो 2 महीने 10 दिन होते हैं हज और हज के लिए होते हैं, तो इनके बारे में हिसाब लगा ले आदमी, मोहताज अंदाजा लगाकर घर वालों को खर्च देकर तरतीब बनाने की कोशिश करते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस हज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला माली वसअतें भी अता फरमाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं अल्लाह तबारक व तआला वो भी डाल देते हैं। यहाँ देखें बदन भी इबादत में इस्तेमाल हो रहा है और
مال بھی اللہ کی رضامندی کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کر دی ہیں، پہنچنا کتنا آسان ہو گیا ہے. سواریوں کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ پہلے لوگ کتنی بڑی بڑی قربانیاں کرتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں کرتے تھے. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے دل میں تجسس ہوا کہ یہ اتنی شدید گرمی میں اس کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا. میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ نوجوان تم کہاں جا رہے ہو اتنی شدید گرمی میں، گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں حیران ہو گیا کہ اتنی شدید گرمی میں اور یہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے شدید گرمی میں، دھوپ میں، اور یہ کہہ رہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے اسے کہا کہ تم یہ سفر کیسے کرو گے، تم تو ٹانگوں سے معذور ہو، ایسا کر لو ابھی تو شدید گرمی ہے، جب تمہیں جانا ہی ہے تو تم ایسا کر لو کہ تم رات، ابھی دوپہر کا وقت ہے، تم کسی سائے میں ہمارے پاس وقت گزار لو، رات کے وقت میں روانہ ہو جانا. اس نوجوان نے کہا کہ دیکھیے لوگ تو پاؤں پر چل کر جلدی جلدی پہنچ جائیں گے، میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوں، تھوڑی یعنی بہت دیر میں چند انچ سفر طے کرتا ہوں. میں اگر میں رک گیا، میرا سفر رک گیا تو ہو سکتا ہے حج کے دن گزر جائیں، حج میں کر ہی نہ سکوں، اس لیے مجھے چلتے رہنا اچھا لگتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ نوجوان اچھا تم ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی سواری کا انتظام کرتا ہوں، کسی سواری پہ چلے جانا، تمہارے لیے گھوڑے کے انتظام کر دیتے ہیں، تم اس گھوڑے پہ سوار ہو جانا، آسانی سے پہنچ جاؤ گے. اس نوجوان نے کہا دیکھو مالک بن دینار، جو نافرمان غلام ہوتا ہے نا، نافرمان غلام اگر وہ آقا کے سامنے اکڑ کے جائے نا تو آقا کو مزید غصہ آتا ہے. آقا کہتا اچھا میرے سامنے تکبر کے ساتھ آ رہے ہو، میں رب کا نافرمان ہوں، میں رب کے پاس جا رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کرانے کے لیے جا رہا ہوں، میں گھوڑے پہ سواری پہ سوار ہو کے جاؤں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں بدر حج کے لیے جاؤں. وہ چلنا شروع ہوا. مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اس سال توفیق عطا فرمائی حج کرنے کے لیے. میں حج کرنے کے لیے چلا گیا. میں وہاں جب گیا تو جب قربانی کے دن آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ جمع ہیں. میں ان کے قریب گیا، جا کر دیکھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں لوگ جمع ہیں. دیکھا تو وہ نوجوان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ اس کی عید کی جمع تھے اور وہ دعا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ یہ جو لوگ سارے کے سارے ہیں یہ سارے آج قربانی کریں گے آپ کی رضامندی کے لیے. ہر ایک کے پاس مال موجود ہے، مال کے اپنے مال کے ساتھ یہ قربانی کا جانور خریدیں گے، آپ کی رضامندی کے لیے قربانی کریں گے. یا اللہ میرے پاس وہ مال نہیں ہے کہ میں قربانی کر سکوں، یا اللہ میری جان حاضر ہے، اگر آپ اس قربانی کے بدلے میں میری جان کو قبول فرما لیں تو یہ ظاہر نصیب ہے، میرے لیے بڑی نصیب کی بات ہوگی. یا اللہ میری اس جان کو قبول فرما لیں. یہ کہا، کلمہ شہادت پڑھا اور وہیں پر فوت ہو گیا. لوگ تو اللہ کی محبت میں کیسے کیسے صبر کرتے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی ہم حج نہ کریں، عمرہ نہ کریں. ہمیں دوستوں بھائیوں اس سے بڑی کم نصیبی کیا ہو.